بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میری ویلاگ ذرا لیٹ آ رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے جو تھا میچ ایشیا کپ کا ہار لیا اور خاصی بری طریقے سے ہارا۔ یہ میچ کوئی اچھی اسپرٹ میں بھی نہیں کھیلا گیا اور پاکستان کے لیے خاصا مایوس کن پرفارمنس تھی۔ مزہ نہیں آیا دیکھ کے کہ آپ کی ٹیم میں کوئی فائٹنگ اسپرٹ نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی، کوئی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ یہ میچ کو وہ کیسے اپروچ کریں گے اور جیتیں گے۔ اور انڈیا نے میچ آپ سے بڑی آسانی سے جیتا، ان کی پلاننگ بہتر تھی، ان کی ایکسیکیوشن بہتر تھی، اور آپ کے کوچ جو ہوا میں اڑ رہے تھے کچھ دن پہلے کہ جی ہم نے 16 میچ کھیلے ہیں اور 13 جیتے ہیں، تو بھائی آپ نے کن ٹیموں سے وہ 16 میچ کھیلے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں۔ پہلا آج آپ کا ٹاکرا پڑا ہے کسی بہتر ٹیم سے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی ٹیم کس جگہ پہ پڑی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کافی شرمناک ڈیفیٹ تھی جس طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ بدترین ہے، اس سے بھی بدترین ڈیفیٹس پاکستان کو ہوئی ہیں، مگر یہاں پہ جو آپ کی ٹیم تھی نا، مطلب اس میں کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی اس ٹیم میں نہ کوئی گلیمر ہے، نہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر ہے جو کہ آپ کو امپریس کرے، جس کی خاطر آپ اٹھ کے خاص اسٹیڈیم میں جائیں اپنی ٹیم کو بیک کریں۔ دوسرا جو ہے نا، آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، اور نہ ہی پی سی بی میں کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہٹرز کیمپ لگ گیا جی ہٹنگ سکھائیں ان کو۔ اور بھائی ٹیکنیک بھی سکھاؤ نا، ٹیکنیک ہوگی تو ہٹ مارنی بھی آ جائے گی، ٹیکنیک نہیں ہوگی، اگر صرف ہٹ مارنی سکھانی ہوتی تو گلی محلے سے جس کو پکڑ لو اس کو کہو ہٹ مار دے، ٹلے تو لگ ہی جائیں گے۔ کوئی ٹیکنیکل ایسپیکٹ بھی ہوتے ہیں، کوئی میچورٹی ہوتی ہے، اننگز کو روٹیٹ کیسے کرنی ہے، 60 ڈاٹ بال نہیں کھیلے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ سب تو سیکھتے نہیں اور نہ کسی کی بات سنتے ہیں، ہر ایک یہاں پہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے چلیں۔ یہ بہت سخت بری بات ہے کہ ہم لرن نہیں کر رہے، پچھلے 4-5 سال سے ڈکلائن ہو رہا ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم غلط سمت میں چل رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا۔ ایک تو یہ کمپلشن رکھ دیں کہ کوئی پاکستان کا کرکٹر T20 نہیں کھیلے گا جس نے کم از کم 30 فرسٹ کلاس میچز 4 ڈیز نہیں کھیلے ہوں گے، تاکہ پتہ تو چلے ان کی کرکٹ کتنی صلاحیت ہے، کرکٹنگ صلاحیت کتنی ہے۔ نہ وہ اوور پورے کر سکتے ہیں، سانس پھول جاتے ہیں، 4 اووروں کے بالر رہ گئے ہیں، بیٹسمین بھی 10 20 50 گیند سے زیادہ کھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو بہت ہی بری آپ کی پرفارمنس ہو رہی ہے اور ابھی مزید خرابی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بہت انسپورٹنگ جیسچر تھا انڈیا کی طرف سے، نہ ہینڈ شیک ہوا، نہ ایک دوسرے سے جھپکیاں ماری گئی۔ یار خدا کے واسطے یہ سپورٹس ہیں، اس کو سپورٹ ہی رہنے دو یار۔ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے تو کھیلنا ہی چھوڑ دو یار پھر ہم سے، اور ہمیں بھی کیا تکلیف ہے کہ ہم بار بار ان سے کھیلنے چلے جاتے ہیں، مت کھیلنے کے لیے جائیں، لیکن کم از کم سپورٹس کو، سپورٹس مین شپ کو تو وہاں رکھیں، ہاتھ ملائیں، کانگریچولیٹ کریں، یو پلیڈ ویل، سب کچھ ہو۔ یہ نہیں ہوئی چیز، اٹس ان بیڈ ٹیسٹ، اینڈ کرکٹ از گوئنگ، انڈیا جو ہے وہ کرکٹ کو اس طرف پہ لے جا رہا ہے جہاں پہ کرکٹ میں اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہوتی جائے گی ان چیزوں کی وجہ سے۔ پالیٹکس اور سپورٹس کو بالکل ایک دوسرے سے مفت رکھیں۔ ماشاءاللہ پاکستان نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، میچ ریفری کا ایک ڈرامہ ہو گیا۔ یار اگر ہو بھی گئی یہ ساری باتیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس ایشو کو اس سٹیج پہ لا کے ایسے ہی ہے نا کہ ہارنے کے بعد آپ اور اپنے آپ کو بے عزت کرانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال ہے سارے بورڈ کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کو چینج کر دیا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کو، بھائی اس نے میچ نہیں آپ کو ہرایا۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر وہاں ریفری کو کچھ کرنا ہے تو پریزیڈنٹ ACC کے کون ہیں یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، وہ خود کریں بات، ڈائریکٹر انٹرنیشنل نہیں سارے کام کرنے ہیں۔ تو میرے خیال سے آل ان آل اٹ ہیز بین اے بیڈ ڈے۔ میں فلائٹ میں تھا اس لیے میں میچ دیکھ نہیں سکا، اب میں الحمدللہ پاکستان پہنچ گیا ہوں، تو جب باقی میچز ہوں گے تو ابھی پاکستان کے پاس چانس ہے، ابھی پھر انڈیا سے مقابلہ آپ کا ہوگا، کہ آپ پلاننگ کریں، دیکھ لیں اب آپ نے ان سے کھیل لیا ہے کہ کہاں پہ شارٹ کمنگ ہے اور ان کو کیسے دور کرنا ہے۔
میری حارث کے بارے میں جو میرے خیال آتا ہے وہ ایک سی کلاس ٹیم کے خلاف سکور کرنے سے چینج نہیں ہوں گے، تو جب وہ کسی اچھی ٹیم کے خلاف سکور کرے گا تو پھر میں مانوں گا۔ ناظرین اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی بہت خیال رکھیے گا، اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔